معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ کیا جانے کہ ٹارچر سیل کی سختی کیا ہوتی ہے، یہ کیا جانے کہ پلاس سے ناخن کھینچنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چلتے ڈرل دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جانے والے اس کا کیا مقابلہ کریں گے کہ جس کے دائیں ٹانگ کی ہڈی کو پہلے باریک ورمے سے آر پر سوراخ کیا گیا، پھر ورمے کے سائز بڑھتے گئے اس حد تک کہ ٹانگ خود ہی الگ ہو گئی، پھر اس کے ہینڈلر کا نام اس کی زبان پر نہ آیا، اس کے مشن کے بارے میں وہ ایک لفظ نہ جان سکے۔ جاؤ جا کے دیکھو دہلی کی تہاڑ جیل کے وارڈ CDEF سے لے کر کابل کی پل چرخی اور غزنی جیل تک پاکستان کے بیٹوں کے 20 داستان ایسی ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قوم کے آنسو نہ رکے۔ ان جیلوں کے بیرکوں کی دیواروں سے اس بات کی گواہیں کہ وطن کے یہ بیٹے جیت گئے اور دشمن ہار گیا۔ استقامت کے یہ پہاڑ معمولی نہ تھے، استقامت میں عبداللہ بن حذیفہ کے بیٹے تھے، جھکے نہیں، برداشت میں یاسر وسیمہ کے فرزند ثابت ہوئے کہ اف تک نہ کیا۔ آج میں اگر کسی فیس بک کی 2 انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کر انہیں دبانا شروع کروں تو وہ 30 سیکنڈ سے پہلے ہی اپنے لیڈر کو اپنی زبان سے گالیاں دینے لگ جائیں۔ یہ جذبوں سے محروم ہیں، جوش و ہوش سے محروم ہیں، یہ رات کے اندھیروں میں اپنے ہی کمروں میں ڈر جانے والے کیا جانے کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ وہ خوف جس میں جنگلی جانور یا بھوت پریت نہیں ہوتے، گولیاں، گرنیڈ، RPGs اور مائنز کا خطرہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں زبان نہ پھسل جائے، ایک لفظ نہ نکل جائے جو اسے مجاہد سے غدار بنا ڈالے۔ ان کو کیا پتا کہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ اپنے ساتھ زہر رکھتے ہیں، پر یہ اللہ کے شیر شاید ارضیت کو آسان موت اور آسانی پر ترجیح نہیں دیتے۔ بھارت کی جیل میں سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی گئی، لیکن مرد مجاہد نے اپنے وطن یا اپنی فوج کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ پل چرخی میں اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں پسٹل سے فائر شروع کیے گئے، ہر سوال کے بعد اس کے ہاتھ سے کندھے تک 3-3 انچ بعد سوراخ کیے گئے، پر وہ ڈٹا رہا اپنی آخری سانس تک۔ ان کی وجہ سے بڑے آرام سے جب تم پرسکون کمرے میں ان کے ہی خلاف بولتے ہو تو اللہ کی قسم دل کرتا ہے کہ تمہیں چوکوں سے لٹکا دیا جائے۔ وہ جو تمہیں باقی رکھنے کے لیے اپنوں سے اپنی باقیات چھین لیتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہیں جو تم ہو، یہ نہ ہو تو تمہارا نشان نہ ہو۔ یہ وہ ہیں جو تمہاری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، کبھی یہ چرسی کے روپ میں تو کبھی یہ بزنس مین کے روپ میں، کبھی یہ شاگرد کے روپ میں تو کبھی یہ کسی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر بیٹھا تمہاری حفاظت پر مامور ہوگا۔ اللہ کریم میرے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ میں تمام اپنے پاکستانیوں کو اس بات کے بعد ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے گھر کے لوگوں کو دیکھا کہ جو چرسی کے روپ میں اپنے وطن عزیز کی حفاظت پر مامور تھے، شہزادے تھے، شہزادے۔ اچھے کپڑوں سے وہ چرسیوں کے روپ میں گلی کوچوں اور کچروں پہ بیٹھے نظر آئے۔ تم نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، تم سب کی قربانیوں کو بھول گئے۔ میں تمام پاکستانیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری پاک فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے جو شہادت کے لیے لڑتی ہے۔ اپنے الفاظوں کو چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا، اور تمام لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی فوج کی طاقت بنو۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور اپنی فوج کے لیے بہترین الفاظ کا چناؤ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔